اچھا مولانا، بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں کرسی ہوں، میں عرش ہوں. جی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے شاید کشف المحجوب میں، اور اس عبارت کو مرزا نے بار بار اچھالا ہے، جبکہ اس عبارت میں تعویل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرینہ بھی موجود ہے اس عبارت میں. پہلی بات تو یہ ہے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مرزا نے کہا کہ ان کے عقائد کفریہ تھے، وہ بھونکتا رہا، یہ الفاظ ہیں مرزا کے. بایزید بسطامی کے ماننے والے، یزید ابے دے مننے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا، وہ بھونکتا رہا، اور جو ان کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی اسلام سے فارغ ہیں. اچھا، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی گستاخ ہیں. یہ ساری باتیں مرزا نے سارے کے سارے اسلام سے فارغ ہیں. ہاں یہ اگر فارغ نہیں ہیں تو اس کے ابے فارغ نہیں اس ہیں. کے ابے فارغ نہیں. ٹھیک ہے. اب میں وہی بات کر رہا تھا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء اور تاریخ الاسلام دونوں میں انہوں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھے انداز میں تذکرہ کیا. صحیح. یہاں تک انہوں نے کہا کہ بعض جملے ان کی طرف منسوب ہیں، ان میں سے ایک جملہ انہوں نے سبحانی والا بھی لکھا، خود سبحانی جو مرزا پیش کرتا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. جی انہوں نے لکھا سبحانی، اور بھی کئی سارے جبے میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ بھی جملہ، اچھا ٹھیک ہے، جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس طرح کے جملے، سبحانی میں پاک. تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یا تو یہ باتیں ان سے ثابت نہیں، یا اگر ان سے ثابت ہوں تو ان کی طرف سے کوئی خاص کیفیت میں یہ جملے کہے گئے، کہ تعویل کی جائے گی، اس میں ٹھیک ہے، تعویل کی جائے گی. ہمارا سادہ سا سوال ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تعویل کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، علامہ ذہبی نے تعویل کر کے کفر کیا یا نہیں کیا؟ اب ٹائم قیامت تک ہے مرزا کے انداز میں. مرزا اب جواب دے کہ علامہ ذہبی نے ان جملوں کی تعویل کر کے، دفاع کر کے کفر کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب ہم جواب کے منتظر رہیں گے. حالانکہ اس نے علامہ ذہبی کی تعریف کی ہوئی، بہت زیادہ تعریف کی ہوئی ہے. اور امام ذہبی یعنی ایک بڑے اسماء و رجال میں امام مانے جاتے ہیں. یہ وہ امام ہیں ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی، یہ آپ سمجھ لیں اسماء و رجال کی فیلڈ میں شیخین ہیں، متاخرین میں، بعد میں آنے والے لوگوں میں. اور یہ ان پر فتویٰ لگائے گا تو اس کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. پھر ان کی جو تعریف اس نے کر رکھی ہے تو اس پر بھی فتویٰ لگے گا. صحیح. خیر، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت وہ بھی تعویل کر رہی ہے. یہ جو عبارت ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں ابراہیم ہوں، اس طرح کی عبارت ہے. اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ یعنی مختلف انبیاء کا نام آتا ہے، پوری عبارت ہم ڈسپلے کرا دیں گے. مرزا نے بھی ڈسپلے کرائی ہے، وہی مرزا والی ہم عبارت ڈسپلے کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آخر میں جو سطر ہے نا وہ مرزا نے پڑھ کر کبھی نہیں سنائی. اچھا. پوچھنے والا جو تھا نا، جس کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کہہ رہے تھے یہ ساری باتیں، جب وہ خاموش ہو گیا پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، حق میں فنائیت کے بعد میں ان ساری چیزوں کو اپنے اندر ضم پاتا ہوں. صحیح. یہ جملہ مرزا نے اب تک نہیں سنایا. صحیح. بھی اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ عبارت، یہ سطر بتا رہی ہے کہ عرش اور چیز ہے، کرسی اور چیز ہے، میں نہیں ہوں، میں ان کو اپنے اندر ضم پاتا ہوں، میں ان کو اپنے اندر ضم پاتا ہوں حق میں فنائیت کے بعد. ٹھیک ہے. یہ صوفیاء کی ایک تعبیرات ہوتی ہیں اور اس قسم کی باتیں ان سے منقول ہیں. یہاں حقیقت پر اس کو معمول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آگے قرینہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. صحیح. اس میں اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں فرق بتائیں. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، اگر یہاں تعویل کی جا سکتی ہے تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں کیوں تعویل نہیں کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے. ہاں، یا مرزا ہمت کرے علامہ اقبال کی اس عبارت کو کفریہ کہے، ان پر کفر کا فتویٰ لگائے، اور وہی فتوے لگائے، کفر وہی فتوے کہ علامہ اقبال بھونک کر گیا، یہ بھونک کر گیا ہے، اس کا جو دفاع کر رہے ہیں اب وہ بھی کافر، سارے فتوے لگائے پھر. بالکل. تو علامہ اقبال کا بھی یہاں کوئی حقیقی معنی مقصود نہیں. پھر مرزا کئی ویڈیوز میں یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے، گستاخوں کا،
مرزا کہتے ہیں بھئی کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کی گستاخی کا سوچ ہی نہیں سکتا. صحیح. بھئی یہاں دفاع کرتے ہوئے تو کہہ رہا ہے تو کیا اللہ کے نیک بندے اولیاء وہ حضور کی گستاخی کا سوچ سکتے ہیں؟ ادھر یہ اصول فٹ نہیں کر سکتا مرزا. پھر مرزا کہتے ہیں گستاخی کا فیصلہ کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں, کسی کو بھی حق نہیں ہے, صرف انجینئر کو حق ہے. نہیں, صرف جج کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں. ٹھیک. پھر جب جج کا کام ہے, تو یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ بالکل صحیح. تو فیصلے کیوں کر رہا ہے کہ یہ گستاخی یہ گستاخی, جب تو خود بتا رہا ہے. کیونکہ اس نے جب گستاخوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو پھر اصول بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب الزامات لگانے ہوتے ہیں پھر اصول بدل جاتے ہیں. صحیح. ادھر جب اس نے دفاع کرنا تھا تو اس نے کہا کہ جی کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا حضور علیہ السلام کی گستاخی کا. جب تو الزامات لگانے پہ آتا ہے اس وقت تجھے اصول بھول جاتا ہے. پھر اصول تو نے بنایا کہ گستاخی ہے یعنی یہ فیصلہ جج کر سکتا ہے, تو پھر جب تو الزامات لگانے پہ آتا ہے پھر یہ اصول بھول جاتا ہے. بھی اب یہ کام جج کا ہے, تو یہ کام کیوں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ صحیح ہے. تو کہہ دے بھی یہ عبارت ہے, میں نہیں فیصلہ کرتا, کسی جج سے فیصلہ کرا لو کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اس کی سراسر اس نے عبارت کو غلط لفظ دیا ہے. ایک اور بات, اسی طرح کی عبارت مرزا قادیانی نے بھی لکھی ہے. اچھا. میں عرش ہوں میں کرسی ہوں. ٹھیک. آج تک مرزے نے کسی ویڈیو میں مرزا قادیانی کی یہ عبارت اس کے حوالے سے بتائی نہیں بتائی. صحیح. کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں مرزا قادیانی کی اس عبارت کے اندر اگر تعویل کوئی کرینہ ہوتا تو ہم تعویل کر لیتے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے علماء نے کفر کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کی. صحیح. جب تک مکمل طور پر واضح نہیں ہو گیا کہ یہ دعوی نبوت اس نے واضح طور پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے, اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ٹھیک. جب تک یہ چیزیں اس کی واضح نہیں ہو گئیں. تو پہلے مبہم چیزیں تھیں, تعویل ہو سکتی تھی, اس لیے علماء نے احتیاط کیا, احتیاط کی, کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. تو اس لیے تعویل جب تک ہو سکتی ہو کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ عبارت مرزا قادیانی نے بھی تو لکھی ہے, کبھی مرزے نے نہیں سنائی, چھوٹے مرزے نے, بڑے مرزے کی عبارت. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے مرزے نے کئی سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مرزا قادیانی کی گستاخیوں پر بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب قادیانیوں کے اوپر ڈیٹیلڈ لیکچر یعنی ان کی جو گمراہ کن عقائد ہیں ان کے اوپر ریکارڈ کرواؤں گا. اچھا. یہ وعدہ ہی رہا. وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹائم قیامت تک ہے, اب یہ وہی صورتحال ہے. اب تک اس نے ایک ویڈیو تفصیل سے نہیں بنائی کہ مرزا قادیانی نے کہاں کہاں گستاخیاں کی ہیں. صحیح. حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے جہاں جہاں جس عبارت میں نبوت رسالت کے دعوے کیے ہیں, کم از کم صرف وہ عبارتیں جمع کر کے وہ پڑھ کے سنا دیتا, وہ بھی پڑھ کے نہیں سنائی. حتیٰ کہ مرزے کا اس حوالے سے اس نے ایک حد تک دفاع کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کیا؟ کئی ویڈیوز میں مرزے نے بڑے مرزے کے متعلق یہ کہا کہ جی اس نے لکھا ہے کہ میں نے جو چھوٹا مرزا کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ڈرتے ڈرتے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ڈرتے ڈرتے, یہ الفاظ ہیں اس کے. یہ جرأت تو غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا, اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھے نا, اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. اچھا. اور اس نے یہ لکھا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا, آخری نبی حضور ہی ہیں. یہ چھوٹا مرزا بڑے مرزے کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں آخری نبی حضور ہی ہیں, میں ختم نبوت کو مانتا ہوں, میں جو نبوت کا دعویٰ کروں میرا مقصد یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے مشن کو لے کر آگے چل رہا ہوں, بس میرا اتنا مقصد ہے. خیر امت اخرجت للناس, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں. اس نے کہا کہ بس نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں, اور میں امتی نبی ہوں. ڈائریکٹ نبی نہیں کہا, امتی نبی کا. یعنی یہ دیکھیں مرزے کا انداز گفتگو, اور یہ گفتگو کرتے ہوئے مرزے نے جو سکین لگایا ہے مرزا قادیانی کی کتاب کا, کاش جو سکین لگایا وہی حوالہ پڑھ کے سنا دیتا. اچھا. اس میں بھی یہ چیز نہیں لکھی. صحیح. اس میں بھی واضح طور پر نبوت کا دعویٰ ہے, اور اس میں بلکہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں اور محمد ان میں کوئی فرق نہیں ہے, محمد کی چیز محمد کے پاس چلی گئی. اس طرح کی اس نے واضح عبارت
یعنی جب مرزا قادیانی کا دفاع کرتے ہوئے اس نے سکین لگایا، ہم بھی وہ سکین لگا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ سکین والی عبارت جو ہائی لائٹ بھی اس نے کی ہوئی ہے، آج تک کسی ویڈیو میں وہ عبارت پڑھ کے نہیں سنائی. صحیح. اب مرزا قادیانی کا اس حد تک اس نے دفاع کرنے کی کوشش کی. آپ حیران ہوں گے اس چھوٹے مرزے کی یہی بات کہ جی اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہا ہوں، آپ کا مشن آگے لے کر چل رہا ہوں. ڈرتے ڈرتے اس نے یہ بات کی ہے. یہ ساری بات قادیانیوں نے اپنے پیج پر، چینلوں پر مرزے کی یہ ویڈیو، یہ کلپ لگایا ہوا ہے. اچھا. تو مرزا قادیانی کے حوالے سے اس انداز سے اس نے منافقت کی ہے. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ، جبکہ وہاں واضح طور پر قرینہ موجود ہے اور وہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اس طرح کے دعوے کیے ہوں جہاں کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو، وہاں تو غلط رنگ دے کر اس نے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. مرزا قادیانی کے حوالے سے یہ کیوں خاموش ہے؟ اور باوجود اس کے کہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، وہ وعدہ ہم سنا دیں گے، اب تک اس نے ایک ویڈیو تفصیل سے نہیں بنائی. یہ جو کہتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے، کس سے ڈرتے ڈرتے دعویٰ کیا؟ یہ تو اس سے پوچھا جائے، مرزے سے، چھوٹے مرزے سے. شاید اس کو خواب میں کہہ گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، ڈرتے ڈرتے، اس لیے یہ الفاظ بولیں چھوٹے مرزے نے کہ جی اس نے ڈرتے ڈرتے یہ بات کی ہے. صحیح. اب اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ در حقیقت اس کو دجال بھی کہتا ہے، کافر بھی کہتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی بھرپور کوشش ہے کسی حد تک اس کا دفاع کر کے اس کے بارے میں نرمی پیدا کی جائے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اس نے مرزا نے بھی بات کی ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ تو حنفی تھے، یہ جو مرزائی ہیں یہ تو حنفی ہیں. مرزا غلام احمد نے خود لکھا ہے میں حنفی ہوں، وہ اپنے آپ کو حنفی نہیں، کہتے ہیں. سارے مسائل ان کے فقہ حنفی کے ساتھ نہیں ملتے. ٹھیک ہے. کچھ مسائل اگر ملتے ہیں تو اسے کیا ہو گیا جی، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی، بار بار مرزا نے اپنا ایک ڈائیلاگ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حنفی قادیانی. حنفی قادیانی. اچھا. اور کہتا ہے کہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے. ٹھیک. اگر صرف اس بنیاد پر یہ انداز رکھنا ہے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزے کی نماز یہودیوں والی ہے. مرزا خود کہتا ہے یہودی بھی رفع دین کرتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا، کرسچنس کی نماز، یہودیوں کی نماز، کرسچن تو اتنے پریکٹسنگ نہیں رہے، لیکن جو یروشلم میں یہودی ہیں وہ بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور رفع الدین بھی کرتے ہیں. سر تسی پاویں نہ کرو، خود مرزا کہتا ہے یہ بھی رفع دین کرتا ہے. تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز یہودیوں والی ہے. صحیح. یہ کہ اگر نہیں، میں نے یہودیوں کی وجہ سے تو نہیں کیا، میں نے تو حدیثوں کی وجہ سے کیا ہے. تو دوسروں پر الزام لگاتے ہوئے کم از کم ذرا اپنے متعلق بھی سوچ لیا کرو، یہ بات تم پر بھی لوٹ کے آ سکتی ہے. ٹھیک. مرزا بس اتنی بے وقوفی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں یہی الزام لوٹ کر مجھ پر بھی لگ سکتا ہے. تو اقامت وہی کہہ رہی کہتے ہیں قادیانی، حنفی اقامت ہی کہہ رہی تو نہیں کہتے. ٹھیک. اس لیے یہ بھی اس کی سراسر دھوکے بازی ہے.